تو پھر انور رضا کیسے نکالے بانی پی ٹی آئی اپنے لیے گنجائش، کیسے نکلے گی وہ گنجائش؟ دیکھیے ضریاب یہ گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو آپ تحریک تحفظ کانفرنس کی بات کر رہی ہیں، اس میں سیاستدان، وکلاء، صحافی، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد آج انہوں نے شرکت کی ہے. یہ گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کو حکومت روک رہی ہے. اور مجھے افسوس ہے کہ ہمارے ہاں پاپولر جو سیاست ہے وہ اب بڑھتی چلی جا رہی ہے اور آپ اپنے اقتدار کے لیے نظریات اور منشور اور سب کو پیچھے چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. آپ دیکھیے نا، یہی اپوزیشن جماعتیں تھیں جب بانی پی ٹی آئی کی حکومت تھی، تو اس وقت یہ سراپا احتجاج تھے کہ جی ہمیں بات نہیں کرنے دی جاتی. حالانکہ اس وقت اتنی زیادہ وہ تنگ نظری نہیں تھی، بات کرنے دی جاتی تھی. لیکن اب آپ دیکھیے ایک جمہوری حکومت میں اس طرح غیر جمہوری ہتھ کنڈوں کے ذریعے آپ سیاسی جماعتوں کو، سابق وزرائے اعظم کو روکیں گے، سیاستدانوں کو روکیں گے، صحافیوں کو اور شاید وکلاء کو آپ اس لیے نہیں روک پاتے کہ وہ ٹویٹر پر ایکس پر چلے جاتے ہیں اور وکلاء عدالتوں میں جا کر بات کر لیتے ہیں. رہ گئے سیاستدان، صحافیوں کو بھی بس جو کچھ کر دیا ہے چھوڑ دیں آپ. ہمیں تو وہ پیکا کے ذریعے روکنے کی کوشش کی گئی ہے. ہم تو دیکھنا آواز اٹھاتے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے، کیونکہ ہماری آواز کو دبایا نہیں جا سکتا. آپ اگر ملک میں اختلافی آوازوں کو روک دیں گے ضریاب، تو اس سے ہوگا کیا؟ ایک گھٹن کا ماحول پیدا ہوگا. پھر جب آپ کو موقع ملے گا پوری سوسائٹی کی بات کروں تو آپ بلاسٹ کریں گے. اس کا نقصان ہوگا اس حکومت کو نہیں ہوگا، ملک کو ہوگا. پھر یہی لوگ ہوں گے، آپ دیکھیں گے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، تاریخ گواہ ہوگی، ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ ایسے لوگ جو اپنی ہی سیاسی جماعتوں کو، جمہوری لوگوں کو بات کرنے سے روکتے ہیں، پھر جب وہ اقتدار سے ہٹ کر اپوزیشن میں آتے ہیں اور شاید ان پر کٹھن اور مشکل وقت ہوتا ہے تو پھر وہ روتے بھی ہیں میڈیا کے سامنے. پھر انہیں جمہوریت یاد آ جاتی ہے. پھر انہیں یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے حکومت میں جانا ہے. پھر انہیں پتا ہوتا ہے کہ آئین، قانون اور پارلیمان کی بالادستی کو یقینی بنانا ہے، اداروں کو ہم نے تقسیم نہیں ہونے دینا. پھر انہیں یہ یاد آتا ہے. اچھی باتیں تمام سیاستدانوں کو اپوزیشن میں جانے کے بعد یاد آتی ہیں. آپ کی ایک بات جلدی مکمل کیجئے، پھر میں رضی صاحب کی طرف جاؤں. آپ رضی صاحب کی طرف چل جائیے. چلیں ٹھیک ہے. رضوان رضی صاحب، یہ جو گرینڈ اپوزیشن الائنس ہے، سب سے زیادہ آپ کو ہی میں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہ ایک سیفسٹ آپشن ہے آپ کی نظر میں پی ٹی آئی کے پاس، اگر یہ لوگ اس طرح سے کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. لیکن وہ آپشن ابھی جنریٹ ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی. گراؤنڈ ریالٹیز تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے. آج بھی مولانا صاحب کی جماعت نے اس میں شرکت اختیار نہیں کی. پھر کامران موزہ صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی آ گئی کہ کبھی کارکنان بھی مطمئن نہیں، قیادت کی بھی مطمئن ہونے میں وقت لگے گا. کیسے تحفظات دور کرے گی پی ٹی آئی مولانا کے؟ دیکھیں، مینوفیکچرنگ فالٹ ہے ایک پی ٹی آئی کے اندر. پی ٹی آئی کے قائد کو موب فراہم کیا گیا مولانا طاہر القادری کے ذریعے. اچھا. لیکن انہوں نے طاہر القادری صاحب کے ساتھ سٹیج شیئر نہیں کیا. اگر یاد کریں آپ تو دونوں ایک سٹیج کے اوپر عید کی نماز پڑھنے کے لیے تو تشریف لائے تھے. تقریر دونوں اپنی الگ الگ کیا کرتے تھے، اپنے اپنے الگ الگ پلیٹ فارم سے. تو ان کو ہال پڑتا ہے سٹیج شیئر کرتے ہوئے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اس نظام نے ان کا نامزد کردہ بندہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنایا. اس نظام نے ان کا نامزد کردہ بندہ جو ہے وہ لیڈر آف دا اپوزیشن بنایا ہے. اور جتنی بھی سٹینڈنگ کمیٹیاں ہیں، تقریباً میرا خیال ہے کہ کوئی 28 کے قریب سٹینڈنگ کمیٹیاں پی ٹی آئی کے حصے آئی ہیں، یا 18 کے قریب ہے، میں گنتی بھول رہا ہوں، لیکن اتنی ایک ہیں. ان کے جتنے بھی چیئرمین بنے ہیں وہ انہوں نے نامزد کر کے بھیجے ہیں. تو نظام کے اندر تو ان کی قبولیت موجود ہے میرے بھائی. وہ ریاست کے ساتھ ٹکر لینا چاہ رہے ہیں. ان کا خیال یہ ہے جا سکتا ہے کہ کمپرومائز سیاسی شخصیات نہیں، کمپرومائز نہیں. جب آپ ریاست کی ویری بیسک توڑنا شروع ہو جائے، آپ آئی ایم ایف کو خط لکھیں کہ اس حکومت کو ڈیفالٹ کروا دیں. آپ سرے عام بیٹھ کے کہیں کہ اس ریاست کے، اس ملک کے 3 جغرافیائی ٹکڑے ہونے جا رہے ہیں، تو آپ کس کے ساتھ ہیں؟ لیکن میں بنیادی طور پہ جس بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، اس وقت پی ٹی آئی ایک سائیکولوجیکل شوق میں، اور وہ سائیکولوجیکل شوق ملا ہے ان کو سوابی جلسے کی شکل کے اندر. پورے ملک سے لوگ اکٹھے کر کے انہوں نے جو پاور شو کیا تھا. اب بانی پی ٹی آئی کی کلیئر سٹریٹجی ہے کہ اب ہم سنگل ہینڈڈلی کوئی کام نہیں کریں گے. ان کو ساتھ ملائیں، اچکزئی صاحب کو اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو، وہ کردار ادا کرے طاہر القادری صاحب کا، اور ہم پاور کا ڈسپلے کریں. یہ جو برگیڈی صاحب نے بات کہی ہے نا کہ وہ جناب سب سے بڑی، بھائی اب نہیں آتے. وہ پنجاب میں پچھلی 3 کالز کے اوپر کسی نے نہیں نکلنے دیا پی ٹی آئی کے لوگوں کو. اب تو کے پی کے میں بھی آنا بند ہو گئے ہیں. تو اب انہیں چاہیے کسی ایسے بندے کی جو کراؤڈ لے کے آئے، جو وہاں پہ رونق لگائے. سر جب حکومت کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے تب نہیں چھاپے رکے،
तो आपको लगता है कि इजाजत मिलने पर या इजाजत ना मिलने पर उस दौरान किसी को निकलने दिया जाएगा? हमें इन रियलिटीज को भी देखकर आगे सियासी बढ़ना कारकुनान होगा हमेशा ही ऐसे करते हैं। हाँ, सर, लेकिन ये भी नहीं हो उनको सकता ना नहीं कि पता सियासी जिनकी कारकुनान सियासत को गोलियां 2011 खाने के या लिए छोड़ बांधने दिया के जाए। बाद ये तारीख भी नहीं शुरू हो होती है, सकता, उनको नहीं उनको गोलियां पता। खाने के लिए गोलियां भी रियासत खाई के हैं सामने लोगों फेंक दिया जाए। वो गोलियां भी खाई जाती हैं, किसी को सामने नहीं फेंका गया, ले आओ कोई तस्वीर ही दिखाओ। अगर किसी को गोली मार के फेंका गया है, मैं क्राइम रिपोर्टिंग से अपने कैरियर का आगाज किया और मेरे उस्ताद ने मुझे पहले दिन ये बात सिखाई थी कि बेटा ये बात याद रखना, लाश कभी नहीं छुपती। लाश को पुलिस वाले जहां पे मर्जी फेंक आए, लाश ने निकल के बोलना होता है। सर, यहाँ पे हमने जब लिहाजा जनाजों को भी क्राइम हम लोग रिपोर्टर का मान ये रहे हैं, फर्ज आप होता लाश है, की बात कर रहे हैं। आप क्राइम रिपोर्टर का फर्ज होता है कि उसका पीछा जारी रखे। सर, आप सर, 125 की बात करते हैं, आप 288 की बात करते हैं, आप 12 की बात करते हैं, आप मुझे एक तो दिखाइए। किसी एक के जनाजे के अंदर पीटीआई का कोई ओहदेदार पहुंचा हो, उसका कोई मिनिस्टर पहुंचा हो, मैं इस बहस की तरफ ही जाना चाह रही हूं जो बार-बार ब्रेक का कहा जा रहा है। उनकी फैमिली रजी साहब, कहां गए हैं बाद में कि यहां पे एक बंदा था जो हो गया था। जी रजी साहब, जी, ऑन जी। अ लाइटर नोट, इधर जिंदा को नहीं बोलने दिया जाता, वो आप लाश लाशों की बात कर रहे हैं। चलें,